السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیان اسٹوڈیو۔ ناظرین، اسلام جو ہے یہ کسی کے اوپر فوقیت اس وجہ سے نہیں دیتا ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا خاندان اعلیٰ ہے، بلکہ اسلام کے اندر غریب امیر، اسلام کے اندر چھوٹا بڑا، اسلام کے اندر کالا گورا سب برابر ہوتے ہیں، اور کسی کو کوئی فوقیت کسی کے اوپر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، فوقیت اگر کسی کے اوپر حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کے ایمان، اس کے تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسلام اسی چیز میں فرق کرتا ہے، مزید چیزوں کے اندر فرق نہیں کرتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ایک غلام تھا، اور ایسی غلامی کی زندگی جو ظلم و ستم کے اندر پسی ہوئی زندگی تھی۔ پھر کیسے وہ شخص جو ہے وہ ایک مؤذن رسول بنتا ہے، اور مؤذن رسول بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے قدموں کی آواز اللہ کی جنتوں میں سن کے آتے ہیں۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم بلال حبشی کہتے ہیں، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو ایک غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ امیہ جو ہے یہ مکہ کا ایک شخص تھا، اور اس کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جہاں بقیہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، یہیں اسلام کی یہ آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی پڑتی ہے، اور آپ بھی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو آقا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، امیہ بن خلف جسے کہتے ہیں، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کی حدوں کو پار کر دیتا ہے۔ تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹانا۔ ناظرین، جون جولائی کا مہینہ ہو، کس قدر شدید گرمی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب کی گرمی ہے وہ بڑی سخت ترین گرمی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں، حج کرنے گئے ہوں، آج کل بھی حجاج گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہاں پہ گرمی کی وجہ سے بعض دفعہ دم توڑ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ساری ریت ہے، ٹیلے ہیں، تو وہ جب گرم ہوتے ہیں تو گرمی کی حدت اور بڑھ جاتی ہے، زمین اور گرم ہوتی ہے، تو پھر وہ گرمی کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم اور تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا، اور پھر ان کے جسم کے اوپر، ان کے وجود کے اوپر بھاری بھرکم سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی زبان سے آواز لگاتے، اللہ احد، اللہ احد، ہوا احد، احد 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 کے نعرے کو بلند کرتے۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کے نعرے کو بلند کرتے ہیں تو ایسے میں جو امیہ بن خلف ہے اس کو زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ پھر زیادہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ابھی اس قدر مسلمان مضبوط نہیں ہیں کہ وہ لڑائی کر سکیں ان مکہ کے لوگوں کے خلاف اور حضرت بلال کو آزاد کروا سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطیر بھاری رقم دے کر اور ایک غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا ہے، یعنی وہ ابو بکر کو بھی سردار کہتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سردار کہتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب ملا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے، مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ ناظرین، پھر وہ ایک وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اور آپ نے جنت کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ بتایا گیا یہ وہی غلام کالے رنگ کا، موٹے ہونٹوں والا، جس کو دنیا کے اندر بلال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کروایا تھا، یہ اسی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز ہے جو جنت کے اندر سنائی دی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جنگوں کے اندر شریک ہوتے رہے، رسول اللہ کے شانہ بشانہ رہے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ امیہ ابن خلف کو بعض انصاری صحابہ کے ساتھ مل کر غزوہ بدر کے اندر خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، جہنم واصل کیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود نہ پا کر
سامنے نہ دیکھ پا کر آپ بھی مدینہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ شام کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دمشق کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے، باب الصغیر کے نام سے قبرستان ہے، وہاں پہ آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو کیسے ایک شخص جو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، پستی کی زندگی گزار رہا تھا، امت کا سردار بن گیا، اپنے بڑے بڑے صحابہ، عمر فاروق جیسے صحابہ ان کو اپنا سردار کہنے لگے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بنا، وہ جس نے کعبۃ اللہ پہ اذان دی، وہ جس نے مسجد نبوی میں اذان دی، وہ بلال حبشی جس کے قدموں کی آواز اللہ کی جنتوں کے اندر سنائی دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جنت کے اندر ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔